کیا آپ کا دل بھی اس وقت کسی کی بے جا زیادتی یا برے رویے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے؟ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ بغیر کسی قصور کے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو ٹھہریں، مایوس مت ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو شاید آج صرف آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ آج آپ کو میں اپنے ہر کیوں کا جواب ملنے والا ہے کہ اللہ نے آپ ہی کو اس تکلیف کے لیے کیوں چنا۔ بہت سی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں ایسا شوہر کیوں ملا جو ہمارے قدر نہیں کرتا یا ہم سے محبت نہیں کرتا، یا جو شروع بہت محبت تھی وہ اب کیوں ختم ہو چکی ہیں، یا سسرال والے اچھے نہیں ملے، ایسے سسرال والے ملے جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، انصاف پسند نہیں ہوتے، جو آپ کا اتنا قصور نہیں ہوتے ہوئے بھی آپ پر زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ آج کی میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آج آپ کا دل اداس ہے دنیا والوں کے رویوں سے، آپ تھک چکے ہیں اور آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو بس 2 منٹ رک کر میری یہ بات سن لیں۔ یہ جو تکلیف آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ پاک آپ کو اس تکلیف کے ذریعے ایک بہت بڑا اشارہ دے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ اس وقت آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو عرش الہی پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو دنیا والوں سے کیوں دور کر رہا ہے؟ اگر آج آپ اس درد سے گزر رہے ہیں تو یقین مانیں اللہ آپ کو اپنے بہت قریب لانا چاہتا ہے۔ کیسے؟ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں تھوڑی کم ہو سکیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جب دل توڑتا ہے کسی انسان کا، اپنے بندے کا، اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں سے دل ٹوٹتا دیکھتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور یہ چیز میرے رب کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر میرے پاس آتا ہے، ہمیشہ مجھ سے فریاد کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ آپ کو پھر سے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب لوگ تنگ کرتے ہیں تو اللہ اصل میں بندے کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو بندہ اللہ کا دروازہ زیادہ شدت سے کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس ظلم اور زیادتی پر انسانوں سے بدلہ لیتا ہے، مایوس ہوتا ہے، یا صبر کر کے مجھ سے اپنا معاملہ جوڑتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے معاملات اللہ سے جوڑتا ہے، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں اللہ کو سناتا ہے، تو وہ تو اللہ کا قرب حاصل کر جاتا ہے۔ لیکن جو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور زیادتی پر انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں اور زیادتی کرنے والے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو جو سزا اس زیادتی کرنے والے کی ہوتی ہے وہی سزا زیادتی کے خلاف بدلہ لینے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو صبر پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، انصاف مانگو، مجھ سے اپنے معاملات کو، اپنی تکلیفوں کو شیئر کرو، میں بہتر حل کرنے والا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں ہی ان کی تکلیفوں کے ذریعے ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کوئی کاروبار کی تنگی کی وجہ سے، کوئی لوگوں کے برے رویوں کی وجہ سے۔ آج کل ہر بیٹی پریشان ہے سسرال کی زیادتیوں کی وجہ سے، ہر بہن پریشان ہے اپنے شوہر کی وجہ سے کہ کسی کا شوہر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، کسی کا شوہر ان کی بات نہیں مانتا، کسی کا شوہر زیادتی کرتا ہے، گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ اور کوئی ساس نندیں ایسی ہوتی ہیں، سسرال والے ایسے ہوتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور تو اور بہت سی ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ دل چور ہو جاتا ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اس وقت جو آپ کو کام سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اپنے اللہ سے اس طرح جڑ جائیں کہ وہ آپ کا انصاف کرے، کہ وہ ان لوگوں سے آپ کا بدلہ لے جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ صبر کریں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بے جا زیادتی برداشت کریں، اگر زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جائیں، بات مار پیٹ پر اور جسمانی یا ذہنی تشدد پر اتر آئے تو وہاں خاموش رہنا صبر نہیں بلکہ خود پر ظلم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہمیں ظلم سہنے کا درس نہیں دیا گیا، اسلام میں ہمیں صبر کا درس دیا گیا ہے۔ اور زیادتی، ذہنی تشدد، مار پیٹ، جسمانی تشدد یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایسے نازک حالات میں آپ کو دین اسلام 3 اہم راستے دکھاتا ہے: حق کے لیے آواز اٹھانا، اپنی حفاظت کے لیے آواز اٹھانا، اور ظلم کو روکنا آپ کا شرعی حق ہے۔ بزرگوں اور خاندان کو شامل کرنا، قرآن کہتا ہے کہ جب میاں بیوی میں معاملہ بگڑے تو دونوں طرف خاندانوں کے سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر بات کی جائے۔ قانونی اور شرعی حدود کا استعمال، اگر جان، مال یا عزت کو خطرہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے علیحدگی اختیار کرنا یا قانونی مدد لینا گناہ نہیں بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ سے صبر اور استقامت کا تقاضا دل کے معاملات میں کرتا ہے، یعنی بدلہ لینے کی آگ میں نہ جلنا، زبان سے گالیاں نہ دینا اور اللہ سے نا امید نہ ہونا، لیکن اپنی جان اور عزت کی حفاظت کرنا آپ کا پہلا فرض ہے۔ اللہ اس بندے کے ساتھ ہے جو حکمت سے کام لیتا ہے اور ظلم کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ مار پیٹ کے علاوہ بھی بہت سے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، طنز ہوتے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اس پہ صبر کرنا کہتا ہے کہ صبر کرو، مجھ سے جڑو، مجھ سے مانگو، میں بہتر انصاف کرنے والا ہوں۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر چھوٹی بات پر رشتہ توڑنے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہر بات کا جواب دینا یا اسے دل پر لگا کر بیٹھ جانا گھر کا سکون برباد کرتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ سلام امان ہے، یعنی امن کی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی گندی عادت کو، دوسروں کی طنز دینے والی عادت کو، برے رویوں کو اپنی بیماری نہ بنائیں، صبر سے کام لیں، اپنے اللہ سے دیکھیں۔ جب آپ اپنے اللہ سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو آپ کو طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، آپ کو صبر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل دکھے یا کوئی پریشان کرے، کوئی بلا وجہ تنگ کرے تو اپنے اللہ سے فوراً اس بات کو شیئر کر دیا کریں، وہ باتیں آپ کو سکون دیتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔